مصطفیٰ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے ارے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے فجر میں کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ تہجد میں صلی علی کہتے کہتے تو کتنا پیارا ہو پتا ہے 11 بجے ہمارا جتنا ختم ہو جائے ہم سو جائیں اور تہجد کے لیے اٹھ جائیں کتنی اچھی بات ہے نا یہ ورنہ رات بھر ہم پروگرام کریں ماشاءاللہ میں کرسی ہلا دوں آپ کرسی ہلا دیں یہ مائک ہل جائے اور آپ بولے ارے کیا بیان کیا حضرت نے کیا بیان کیا ارے حضرت نے بیان کیا فجر میں وہ کہاں چلے گئے سارے جو بیان سن رہے تھے ہمارا منتہا مسجد ہے ہمارا ٹھکانہ مسجد ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا کی سب سے بدترین جگہ بازار ہے تو بازار کے لیے تو 24 گھنٹے میں 8 گھنٹہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے بازار میں رہتے ہیں اب اللہ کے گھر کے لیے بھی تو وقت نکالنا پڑے گا پیارے محترم اسلام شعبان کا مقدس مہینہ ہے ہمارے پاس وقت اتنا نہیں کہ ہم زیادہ لمبا چوڑا آپ کے لیے بیان کریں شعبان کا مقدس مہینہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ 4 ایسی مقدس راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے ان 4 راتوں کے بارے میں فرماتے ہیں ایک عید الفطر کی چاند رات دوسری عید الاضحیٰ جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں اس کی 10ویں شب کیونکہ عید 10 تاریخ کو ہوتی ہے تو چاند کی 1 تاریخ کو تو نہیں ہوتی ہے شوال کی 1 تاریخ کو عید ہوتی ہے پھر رمضان ختم ہوتا ہے اور شوال کا چاند دکھتا ہے اور عید ہوتی ہے لیکن عید الاضحیٰ یہ ہوتی ہے ہماری 10 تاریخ کو تو 10ویں شب 2 رات ہو گئی تیسری رات محرم الحرام کی معاف کیجئے ذی الحجہ شریف کی جاگ کر عبادت کرنا کتنا ہی اچھا کام ہے اب نازک فیصلے اس مقدس شب میں 15ویں شعبان جو ہمارے بیچ تشریف لاتی ہے ہم اسے مردوں کی عید کے نام سے بھی جانتے ہیں کہ ایصال ثواب کا ہم اہتمام کرتے ہیں اچھا ایصال ثواب کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ہمارے خاندان میں ایک بحث چھڑی رہتی ہے پچھلے سال ہم نے سوزی کا حلوہ بنایا تھا اس بار چنے کا حلوہ بنائیں گے تو ڈرائی فروٹ ڈال کر بنائیں گے تو ایسا بنائیں گے ویسا بنائیں گے نام مرحومین کا پیٹ ہمارا بھرتا ہے بناتے کن کے لیے ہیں مرحوموں کے لیے کھاتے کون ہے زندہ نام کس کا مرحوموں کا کھاتا کون ہے زندہ اب چلے زندہ کھا لیا لیکن زندہ دلی سے عبادت بھی تو کر لے زندہ دلی سے نماز بھی تو پڑھ لے زندہ دلی سے تلاوت بھی تو کر لے زندہ دلی سے اذکار کر لے ذکر کر لے اور نیکیاں کر کے ان کو ایصال ثواب کرے وہ قبرستان گھومتا ہے اس قبرستان وہ قبرستان یہ مزار وہ مزار اور وہ پوری رات گھومے ایک چھوٹا سا نقطہ عرض کروں گا اور اس کے بعد میں صلاۃ والسلام کچھ کلام کے کچھ فرمائش اس کے 2 اشعار پڑھوں گا اور ہم صلاۃ والسلام پڑھیں گے ایک نقطہ عرض کر دوں عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کی صحیح ڈیفینیشن وہ کہ جس کو کرنے میں آپ کو تکلیف ہو اور دل نہ کرے آسان ڈیفینیشن بتا رہا ہوں کہ شیطان جس میں رخنہ اندازی پیدا کرے جس میں آپ کو کرنا دشوار ہو جائے تکلیف آپ کو لگے جیسے کہ بیان سننے کے لیے آنا کون جائے گا بیان سننے کے لیے شیطان چاہتا ہے کہ بھائی تم میرے راز جانو گے تو میں تو بے نقاب ہو جاؤں گا میں برہنہ ہو جاؤں گا میرے باہر بیانات میں سکھائے جاتے ہیں ارے تم زندگی میں نماز پڑھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں روزہ رکھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا زندگی میں تم قرآن پڑھو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے فرق نہیں پڑتا کہ تم جو نماز پڑھتے ہو تو نماز سیکھتے نہیں ہو روزہ تم رکھتے ہو تمہیں روزے کے مسائل نہیں معلوم ہے تم قرآن پڑھتے تو ہو لیکن تمہیں قرآن میں کیا لکھا ہے یہی تمہیں نہیں معلوم ہے تو تم کیا حاصل کرو گے اور تم قرآن پڑھتے کس کے لیے ہو جب میت ہو جاتی ہے ارے قرآن مردہ کے پاس پڑھنے کی کتاب نہیں قرآن مردہ کو زندہ کرنے والی کتاب ہے زندوں کے دلوں کو ہلا دینے والی کتاب ہے ہم نے اس کا یہی معنی نکالا دکان کھلی قرآن شریف پڑھا جائے
کوئی مر گیا قرآن شریف پڑھے, نیا دکان نیا دھندا ہو قرآن شریف پڑھے, اچھی بات ہے, میت کے پاس بھی پڑھے, خود دکان کھولے تب بھی پڑھے, لیکن یہ کتاب روز پڑھنے والی ہے, یہ سمجھنے والی ہے. تو اب ہم اس مقدس شب میں کیا ہی اچھا ہوتا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے شعبان کے رکھا کرتے تھے. نامہ اعمال تبدیل ہوتے ہیں, 15ویں شب کو مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, رزق تقسیم ہوتا ہے, حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, پیدا ہونے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں, کون آئے گا کون جائے گا سب لکھتا ہے, کس کے حال کیا ہوں گے. سال بھر کی کتاب ہماری بند ہوتی ہے تو دوسری کھل جاتی ہے. تو آپ بتائیے اتنے نازک فیصلے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کئی لوگوں کے کفن سل کے تیار ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مکان اپنے کپڑے خریدنے میں لگے ہوئے ہیں, کئیوں کی قبریں خود کر تیار ہو گئی ہے اور قبر میں جانے والے اپنے مکان بنانے میں لگے ہوئے ہیں. ایک بات بتاؤں پیارے بھائی, ایک آدمی کو اگر پھانسی کی سزا سنا دی جائے اور اس کے سامنے موبائل فون رکھ دیا جائے, اس میں گیم رکھ دیے جائیں, اس میں موویز رکھ دی جائے, تاش کا پتہ رکھ دیا جائے, تو شراب رکھ دی جائے اور انٹرٹینمنٹ کی چیزیں رکھ دی جائے اور اس کو پھانسی ہونے کی تاریخ بتا دی جائے, بتائیے کیا اچھے اچھے کھانے, گیم, فلمیں, ڈرامے, کیا کسی میں اس کا دل لگے گا؟ میں آپ سے کچھ پوچھ رہا ہوں, لگے گا؟ ارے بولیے نہیں نا. کیوں نہیں لگے گا؟ اس کو معلوم پڑ گیا کہ مجھے مرنا ہے اور فلاں تاریخ کو میری پھانسی ہونے والی ہے, فلاں تاریخ کو سزائے موت ہے میرے لیے. تب جس کو مرنا پتہ چل گیا اب اس کے سامنے کھانا نہیں کھایا جاتا, پانی نہیں پیے جاتا, نیند نہیں آتی, گیم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, تاش ہاتھ نہیں لگائے گا, شراب اللہ نہ کرے کوئی رکھا ہو, میں صرف ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں, رکھیو وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا, بیوی سامنے ہو سمجھ میں نہیں آئے گی, بچے ہیں سمجھ میں نہیں آتا, ماں باپ دل نہیں کر رہا کسی سے ملنے کا, دوست احباب کچھ دل نہیں کرتا, میں مرنے والا ہوں, میں مرنے والا ہوں. ایک ہی چیز اس کے نظر کے سامنے ہوتی ہے کہ میری موت ہونے والی ہے. اب اگر تاریخ پتہ چل جائے انسان دنیا کی تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے. یہاں جتنے بیٹھے ہیں اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں, کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ آپ میں سے کوئی اسلامی بہنیں, اسلامی بھائی, کوئی جوان, کوئی بوڑھا, کوئی بیمار, کوئی تندرست, کوئی یہ بول سکتا ہے کہ میں نہیں مروں گا؟ اب جب ہمیں مرنا ہے اس کے لیے یہ تھا کہ اس کی تاریخ طے تھی تو معلوم تھا میں فلاں دن مروں گا. ارے ہو سکتا ہے ہم یہ بیان ختم کرنے سے پہلے میں مر جاؤں. اب ہمیں مرنا ہے, ہم مرنے والے ہیں, اس میں کسی کا انکار ہے بھائی؟ کوئی انکار کر سکتا ہے میں نہیں مروں گا؟ کوئی اکا دکا ہے یہاں پر کوئی بیٹا؟ ارے پوری دنیا میں ہم مسلمان تو کیا دنیا کا کوئی مذہب والا اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ میں مرنے والا ہوں. دنیا کا ہر ویکتی دنیا کے کسی معاملے میں بھی وہ اختلاف کر سکتا ہے. موت ایسی چیز ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں. جب ہم مرنے والے, اچھا مجھے بتائیے کہ ہم مرنے والے, کیا ہمارے چہروں سے ایسا لگتا ہے کہ ہم مرنے والے؟ ہم کھیل بھی رہے ہیں, کود بھی رہے ہیں, کھا بھی رہے ہیں, پی بھی رہے ہیں, گھوم بھی رہے ہیں, ہم مارا ماری بھی کر رہے ہیں, گالی گلوچ بھی کر رہے ہیں. ایک کچرا جھاڑو کا پھینک دے, میری اسلامی بہنیں تو پرانی وہ کتابیں نکالتی ہے اور وہ باتیں نکالتی ہے, یہ ستیہ ناش ہو جائے, ایسا ہو جائے, ویسا ہو جائے, کیا 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 نہیں بولتی ہیں. چھوٹے چھوٹے جھگڑوں میں بچوں کے آپس کے رنجش میں وہ دو لڑ لیتی ہیں, کیا کیا بولتی ہیں. اور جتنے بیٹھے ہوئے کس کے منہ سے لگ رہا ہے بتائیے ہم مرنے والے؟ ایسا لگتا ہے مسلمانوں کو دیکھ کر کہ ہم مرنے والے ہی نہیں ہیں. انسان کو غریبی کی چنتا و فکر ہے کہ مجھے امیر بننا ہے, بیمار کو بیماری کی فکر ہے کہ مجھے صحت مند بننا ہے, دبلا انسان اسے فکر ہے کہ مجھے موٹا ہونا ہے, موٹے کو یہ فکر ہے کہ مجھے پتلا ہونا ہے, جس کی ہائٹ کم ہے اسے دوا کھا کر لمبا ہونا ہے, جو کالا ہے اسے گورا ہونا ہے, جو غریب ہے اسے امیر ہونا ہے, جو امیر ہے اسے اور امیر ہونا ہے, جو نیچے ہے اسے اوپر ہونا ہے, جو اسے اوپر ہے اسے اور اوپر ہونا ہے. یہ سب کو پتا ہے, لیکن میں گناہگار ہوں, مجھے نیک ہونا ہے, یہ کس کو پتا ہے؟ میں مرنے والا ہوں اور مجھے قبر میں جانا ہے, یہ ہم کو پتا ہے, لیکن تیار کون ہے اس کے لیے؟ آئیے دعوت اسلامی آپ کو یہی پیغام دے رہی ہے. اس سے پہلے کہ ہم کسی کے کندھوں پہ چلے جائیں, اس سے پہلے کہ لوگ ہمارا کپڑا پھاڑ کے اتارے, اس سے پہلے کہ لوگ ہمارا کفن سلے, اس سے پہلے کہ لوگ ہمارے نام کی قرآن خوانی کریں, اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہتے ہوئے ہمیں قبر میں اتارے اور مٹی ڈال کر آ جائیں. اور جس طرح ہم ہمارے گھر والوں کو دفنانے کے بعد ہماری ٹی وی بند ہو گئی, ہمارے گانے بند ہو گئے,
ہماری فلمیں ڈرامے بند ہو گئی. کس کا کتنا بھی عزیز مرا ہوگا, چند دن تک اس کا سوگ اس کو ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ بھول جاتا ہے کہ میری زندگی میں میری ماں بھی ہوا کرتی تھی, میرا باپ بھی ہوا کرتا تھا, میری بیوی ہوا کرتی تھی, میرے بچے ہوا کرتے تھے, میرا بھائی بھی ہوا کرتا تھا, میری بہن بھی ہوا کرتی تھی, میرا دوست بھی ہوا کرتا تھا, وہ مجھے بڑا عزیز تھا, مجھے بڑا پیارا لگتا تھا, وہ مر گیا, انتقال کر گیا, اپنی قبر میں پہنچ گیا, ہم اپنے گھر آئے, وہ اپنے اصلی گھر گیا, ہم اپنے گھر آئے, وہ اپنے گھر میں ہمیں یاد کر رہا ہے, ارے کوئی تو ہو مجھے صالح ثواب کرے, کوئی تو ہو مجھے نیکیاں پہنچائے, اے میرے لال, اے میرے بیٹے, اے میرے لشکر جگر, اے میرے بچے, تجھے 9 مہینہ میں نے پیٹ میں رکھا اور تو قبر میں رکھے میری قبر بھی بھول گیا. ساری زندگی باپ کہتا ہے, باپ کا لاشا پکار کر کہتا ہے ہم سے کہ میں ساری زندگی اپنی جوانی میں نے تیرے نام پر قربان کر دی اور تم میرے مرنے کے بعد مجھے بھول گیا. بیوی کہتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم نے دوسرا نکاح کر لیا. بچے کہتے ہیں تم تو ہمیں سینے سے لگا کر رویا کرتے تھے, ہمارے مرنے کے بعد تم بھول گئے, دوسرے بچوں کو اٹھا کر تم گھومنے لگ گئے. یہ سارے ہمارے مرحومین ہم سے ایک طرح کا سوال کر رہے ہیں, ہم زندہ سے سوال کر رہے ہیں, اے زمین پہ چلنے والوں, کیا تمہیں نیچے نہیں آؤ, کیا تمہیں نہیں مرنا؟ کون ہے بتائیے نا, کوئی بندہ رکا کر بتائیے کہ جو ڈر رہا ہو, کانپ رہا ہو, بیٹھا ہوا ہو, سہما ہوا ہو کہ اسے مرنا ہے. میں ہوں, آپ ہوں, کوئی بھی ہو, تھوڑی دیر فکر کر, تھوڑی دیر اس بات کا احساس کر, جب سونے لگے, آنکھ بند ہونے لگے, اپنے دن بھر کے گناہوں کو یاد کر, اپنے پاپوں کو یاد کر, آج کس کا دل دکھایا, آج کس کو گالی دی, آج کس کا حق مارا, آج میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا. کوئی تو تھوڑی تو فکرے کرے. ارے اپنے موبائل کے اندر دنیا بھر کا حساب واٹس ایپ پہ رکھا ہوا ہے, کس کو پیسے دیے, کس سے لینے, کتنا مال بھرنا ہے, کیا کرنا ہے, کیا نہیں کرنا ہے, کون سی ڈیٹ میں کہاں جانا ہے, سارا شیڈیول بنا ہوا ہے. اے کاش کہ رات کے وقت میں جب بستر پر آئیں اس بات کی بھی فکر لگ جائے کہ یا اللہ میں مرنے والا ہوں, آج میں نے بہت گناہ کیے, بہت تھکا ہوا ہوں, یہ بات تو مجھے یاد رہتی ہے. اے کاش کہ اللہ والوں کی طرح مجھے یہ بھی یاد رہ جائے کہ یا اللہ آج میں نے بہت پاپ کیے, میں نے بہت گناہ کیے, میری ماں کو ستایا, میرے باپ کو میں نے جواب دیا, میری بہن اور بھائی کو میں نے ستایا, میرے پڑوسی مسلمان مجھ سے پریشان ہیں, میں آج جن کے کام پر گیا تھا, کام کا پیسہ تو میں نے پورا دیا لیکن میں نے کام پورا نہیں کیا. اے اللہ آج میں نے 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی, آج میں نے قرآن بھی ہاتھ نہیں لگایا, میرے منہ سے کوئی اچھا کلمہ بھی نہیں نکلا, جنازے کو میں کندھا بھی میں نہیں دے پایا, میں کوئی نیک کام نہیں کر پایا. اے کاش کہ بستر پر آتے ہوئے تھکان کے ساتھ ساتھ گناہوں کا بھی احساس ہو جائے. ارے نیند سے تھکان تو دور ہو جائے گی, توبہ سے گناہ دور ہوں گے, لیکن توبہ کا احساس تو ہو جائے. تھکان کا احساس مجھے ہے, پیاس کا احساس مجھے ہے, بھوک کا احساس مجھے ہے. اے کاش اس طرح کھانے پینے سے ہماری بھوک اور پیاس, سونے سے آرام مل جاتا ہے. اے کاش گناہوں کا احساس ہو جاتا تو رات کو توبہ کر کے سوتے کہ یا اللہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری رات میں نہ اٹھاؤں. کس کو فکر ہے, کسے احساس, ہماری نیڈز کیا ہے, ہم ان جلسوں سے ہماری ریکوائرمنٹ کیا ہے, ان جلسوں سے ہم کیا چاہتے ہیں. ان جلسوں میں بھی ہماری نیڈ یہ ہوتی ہے کہ مقرر وہ آئے کہ ٹھاٹا مار کر وہ ہنسائے, کوئی کامیڈی کرتے ہیں نا, جناب یہ کون سی قبر کی بات کر رہے ہو, مرنے کی بات کر رہے ہو, ارے کوئی لطیفہ نہیں آتا آپ کو بولنا, کوئی ایسا بتاؤ, ہاں ہنسے, مزہ نہیں آیا. وہ تو کیا بتا رہے تھے قبر کی بات, ارے کوئی ایسی لطیفہ سناتے, مذاق سناتے. ہماری زندگی مذاق بنی, ہم نے مذاق لگی ہے, ہماری زندگی تباہ و برباد ہو گئی, ہمیں لگا ہے کہ یہاں پر ہنسایا جائے. آ جاؤ, آج دعوت اسلامی آپ کو ایک بہترین پلیٹ فارم دیتی ہے. کوئی بھی نیک عمل کرنے کے لیے کوئی پلیٹ فارم کی ضرورت ہے, کوئی اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. گناہ کرنے کے لیے بھی آدمی اکیلا شراب نہیں پیتا. ایک آدمی شرابی اس وقت بنتا ہے جب اس کے دوست شرابی دوست ہوتے ہیں, اس کو شراب پلاتے ہیں. ایک آدمی نشیڑی اس وقت ہوتا ہے جب کچھ لوگ نشہ کرتے ہیں, اس کو نشہ کراتے ہیں. ایک آدمی زانی اکیلا نہیں بنتا, کچھ لوگ اس کو ترغیب دلاتے ہیں, غلط کام کی طرف بلاتے ہیں. گروپ ہوتا ہے جو غلط کام کرواتا ہے. تو گناہ کرنے کے لیے بہت سارے گروپ ہیں, لیکن اللہ کی رحمت سے نیک کام کرنے کے لیے دعوت اسلامی نے بہترین گروپ بنایا ہے. کیا آپ دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے؟ نہیں دیں گے. دعوت اسلامی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. کون کون دعوت اسلامی کا ساتھ دے گا؟ ماشاءاللہ. میں نے آپ نے کوئی وہ تڑپ کر مچل کر تو نہیں کہا ہے, دیں گے ساتھ انشاءاللہ. اچھا کیسے ساتھ دیں گے, کس طرح دیں گے؟ ہمارا تو کہنا یہ ہے, جو جان مانگو گے جان دیں گے, جو مال مانگو گے مال دیں گے, اور ہم سے نہ ہوگا کہ نبی کا جاہ و جلال دیں گے. ہے نا. دعوت اسلامی آپ کی خدمت میں ہے. اپنے زکوٰۃ صدقات, ہاں, جو آپ اپنے گھر والوں کو جو قریبی ہیں ان کو دے لیں, اس کے بعد بچے تو دعوت اسلامی کو دیجیے کہ یہ بہترین کام کر رہی ہے.
فی الوقت دعوت اسلامی بحمد تعالیٰ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد بڑے اور بچوں کو پڑھا رہی ہے، قرآن پاک دینی تعلیمات دے رہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر ہم لوگ بیٹھے ہوئے، میں آپ کا رشتہ دار، آپ میرے رشتہ دار ہو، اور میں اگر یہ بولوں کہ بھائی 1 لاکھ روپیہ مہینہ کماتا ہوں، میرے بولیں گے واہ کیا بات ہے، 1 لاکھ کماتے، واہ واہ بھائی. اب واہ واہ بولنے سے 1 لاکھ میں آپ کو تو لا کر دوں گا نہیں، بہت اچھا بولنے سے پیسے آپ کے جیب میں ٹرانسفر تو ہو نہیں جائیں گے. لیکن جب ہم سنتے ہیں کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں 1 لاکھ سے زیادہ طالب علم دعوت اسلامی کے زیر سایہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو سبحان اللہ کہنے سے ہمارے لیے جنت میں درخت لگ جائے گا. سبحان اللہ. ابھی بھی درخت بڑا کرنا نہیں کرنا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمارا بجٹ چھوٹا ہے، ہمارے پاس کوئی چھوٹا مائک لے کے کوئی بیٹھا نہیں، ورنہ وہاں اعلان ہوتا رہتا، تڑپ کر بولیے سبحان اللہ. میں نہیں بولتا، وہ بولتے تو ہم بولتے ہیں. مچل کر بولیے سبحان اللہ. میں نہیں بولتا، وہ بولتے تو ہم بولتے ہیں. ہماری یہ عادت بن گئی ہے، ہم لوگ وہ آواز سننا چاہتے ہیں. تڑپ مچل کہاں گیا؟ تڑپنا مچلنا وہ بولیں گے تو اللہ کا نام لیں گے، تو نہیں لیں گے. اچھا چلیے، میں دعوت میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، کھانا سامنے ہے. کیا کوئی بولتا ہے تڑپ کر کھائیے، مچل کر کھائیے، پیٹ بھر کر کھائیے؟ کوئی بولتا ہے کیا؟ ارے بولیے، بولتا ہے کوئی؟ نہیں بولتا ہے. مجھے بھوک لگی میں کھاؤں گا، جتنی لگی اتنا کھاؤں گا. تو پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے مجھے کو کسی کو ہاتھ اٹھا کر بولو ایسا بولو ایسا کیوں بولو؟ میں تو تیار ہوں، میں تو آیا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہاتھ پیاری لگے گی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا مزہ آ گیا، واہ. اس سے خوش ہو کر اچھی چیزوں پر عادت بنا لیجیے، اچھی نیت کر لیجیے کہ جب کبھی جنت کا تذکرہ ہو، برکتوں کا ذکر ہو، اللہ کی رحمتوں کا تذکرہ ہو، پیارے محبوب کی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملے، ہاں، اولیاء اللہ کی پیاری باتیں، تو خوش ہو کر کہنا چاہیے سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ. اور جب اللہ کے غضب کا ذکر ہو، عذاب کا تذکرہ ہو، جہنم کا ذکر ہو، تو ڈر جانا چاہیے، چہرے میں خوف آنا چاہیے. اللہ اکبر، میں کہیں جہنم میں نہ چلا جاؤں. ایسی اچھی کوششیں ہونی چاہیے، اچھی نیتیں ہونی چاہیے. دعوت اسلامی کا آپ ساتھ دیجیے، دعوت اسلامی والوں کے ساتھ مل کر دین کا کام کیجیے. صبح صدائے مدینہ لگائیے، نماز کے لیے لوگوں کو اٹھائیے. ہاں، چوک درس ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے، مسجد درس ہوتا ہے اس میں شرکت کیجیے. 3 دن کے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، اس میں شرکت کیجیے. اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی پوری دنیا میں صلاۃ و سنت کا پیغام عام کر رہی ہے. آپ اس میں ہمارا تعاون کیجیے، آپ ہمارا ساتھ دیجیے. آپ عالم نہیں بن سکتے، کسی کو عالم بننے میں مدد کیجیے. آپ قاری نہیں بن سکتے، کسی کو قاری بننے میں مدد کیجیے. آپ حافظ نہیں بن سکتے، کسی اور کو حافظ بننے میں مدد کیجیے. آپ مفتی نہیں بن سکتے، کسی اور کو مفتی بننے میں مدد کیجیے. دعوت اسلامی ماشاءاللہ اس کام پر لگی ہوئی ہے، اور اللہ کی رحمت سے کئی مدارس دعوت اسلامی کے کھلے ہوئے، جس میں سینکڑوں نہیں لاکھوں طالب علم الحمدللہ علم سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں. آپ اس کا حصہ بن جائیں. اپنے مرحوموں کے صالح ثواب کے لیے نیت کیجیے کہ انشاءاللہ 15 شعبان کو دعوت اسلامی کی جانب سے ایک امیر اہل سنت نے یہ مہم چلائی ہے پوری دنیا میں، اور دعا بھی کی ہے کہ یا اللہ جو کوئی اپنے مرحوموں کے لیے 1500 روپے رائے خدا میں دعوت اسلامی والوں کو پیش کرے، تو اس وقت تک اسے موت نہ دینا جب تک پیارے محبوب کی زیارت نہ کر لے. یا یہ دعا فرمائی کہ موت کے وقت سرکار کی اسے جلوے نصیب فرما دے. تو اتنی پیاری دعا ایک ولی کامل نے کی. کس نے کی؟ ایک ولی کامل نے. ان کے مریدوں کا حال یہ ہے کہ کئی سالوں کے بعد ان کی قبریں کھلی تو ان کے جسم سلامت، ان کے کفن سلامت نکلے. ایسے مرد کلندر نے اس بات کی دعا کی. تو کیا اس میں حصہ نہیں لیں گے؟ 1500 روپے کون سی بڑی بات؟ ہمارے کتنے سارے مرحوم انتقال کر گئے، اور کروڑوں نیکیاں اللہ کی رحمت سے ہمیں مل جائیں گی. تو نیت بنتی ہے، کوشش